میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، میں پاؤں سے لکھتا ہوں، انہیں سکول پر مجھے عادت ہے، والدین کی دعائیں ہیں کہ میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا۔ علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ بلند ہو تو کوئی بھی مشکل آڑے نہیں آتی۔ یہ ہے آذان خان، ضلع ہری پور کی تحصیل غازی کے دور افتادہ گاؤں بیل گرہان کا رہائشی، جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کے باوجود اپنے گاؤں کا فخر اور عزم و ہمت کی لازوال مثال ہے۔ میرا نام محمد اذان خان ہے، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرے اسکول کا نام گورنمنٹ پرائمری اسکول گرار ہے، میں نے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، لیکن میں پاؤں سے لکھتا ہوں، انہیں سکول پر مجھے عادت ہے، میرے اساتذہ اور والدین کی دعائیں ہیں کہ میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا۔ اس ہونہار طالب علم نے 5ویں جماعت کے امتحان میں 5 اسکولوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اپنے پاؤں سے لکھنا سیکھا اور خوش خطی میں ایسی مہارت حاصل کی کہ اس کی لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آذان خان کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار اس کے والدین اور اساتذہ کا ہے، جنہوں نے اسے کسی بھی لمحے کمزور محسوس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے آذان کی ہر قدم پر حوصلہ افزائی کی، اس کی تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اسے یہ یقین دلایا کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ آذان خان میرا بچہ ہے اور ہمیں حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرے، تاکہ اس وقت اس نے 5ویں پوزیشن میں 5ویں کلاس کے بیچ میں پہلی پوزیشن دی ہے اور پاؤں کے ساتھ لکھائی کرتا ہے، اور استاد کرام کے یہ نا بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے محنت بھی کی ہے، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن حکومت کے ساتھ حکومت تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو نا تعاون کرے تاکہ بچے کو ہم آگے تعلیم دے سکیں۔ اذان خان جیسے بچے بھی ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں، مستقبل کی نوید ہے اذان خان، سب بچوں کے لیے امید ہے اذان خان۔ اذان نے ابھی بھی حالیہ امتحان میں جو ہے 5 اسکولوں میں بلکہ 6 اسکولوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میرے تمام جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسے بچوں کی رہنمائی کریں، ایسے بچوں کی سرپرستی کریں تاکہ یہ بچے کل کا پاکستان بنے، اور ایسے بچوں کی تعلیمی اخراجات میں ان کے والدین کی مدد۔ یہی وجہ ہے کہ آج آذان نہ صرف ایک ذہین طالب علم بلکہ ایک مثالی بیٹے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ گاؤں کا ہر فرد آذان خان کی محنت، جستجو اور بے پناہ حوصلے کو سراہتا ہے اور اس کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہے۔ میں جب پیدا ہوئی تو دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، دونوں پاؤں بھی نہیں تھے۔ یہ کہانی ایک باہمت لڑکی کی ہے جس نے ہاتھ پاؤں سے معذور ہونے کے باوجود صوبائی سطح پر مقابلے کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ میں نرسری میں تھی تو میں نے اپنے منہ میں پین ڈال کے لکھنا شروع کر دیا، مگر وہ CSS کر کے ڈپٹی کمشنر بننے کا خواب پورا کرنا چاہتی ہیں۔ CSS کرنا ہے، انشاءاللہ میں نے ڈپٹی کمشنر بننا ہے۔ آج ہم پہنچے ہیں 135 پی خانہ والی اور یہاں کی ایک معذور بچی جس نے بہت محنت کی، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، لیکن اس کے جذبے، ان کے جوش کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج کے اس دور میں انہوں نے کس طرح مشکل وقت میں معذوری کے باوجود بھی تعلیم حاصل کی، کتنی مشکلات سے گزری اور کن کن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا۔ میں جب پیدا ہوئی تو دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، لیکن جذبہ وہی تھا دوسروں والا، جیسے کہ سب محنت کرتے ہیں۔ تو میں نے دوسروں کو جب جاتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ بس شروع سے ہی ایک جذبہ تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، تو ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے تو پھر کیا ہوا۔ تو بس اسی طرح سے میرا ایڈمیشن ہوا یہیں پہ ہمارے گاؤں کے ہی اسکول میں۔ تو وہاں پہ میں نے پرائمری تک پڑھا۔ جب پرائمری تک کیا تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں نے آگے بھی پڑھنا ہے۔ تو گھر والے کہتے کہ اب کس طرح سے، مطلب آگے تو گاؤں میں کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی سکول نہیں ہے، اور تم تو خود سے مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو دوسرے گاؤں میں کیسے جاؤ گی۔ پھر خیر میں نے جو ہے آگے پرائیویٹ پڑھتی رہی، گھر پہ بیٹھ کے تیاری کرتی رہی، پیپر دیتی رہی۔ پھر جب میں میٹرک میں پہنچی تو پھر میں نے کہا نہیں، اب جو ہے نا پڑھائی تھوڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے نیکسٹ لیول پہ، تو میں گھر پہ بیٹھ کے کیسے کروں گی۔ تو پھر میں نے ٹرائی کیا اسکول میں ایڈمیشن لینے کا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک اس کا ایڈمیشن نہیں ہو جاتا مطلب ہم اس طرح نہیں کر سکتے، پراپر آئے گی ریگولر تو پھر ہی ہوگا۔
تو اس کے بعد پھر میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری, میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے. پھر میں نے ادھر گاؤں میں ہی ٹیوشن پڑھنا سٹارٹ کیا, گھر میں تیاری سٹارٹ کر دی. پھر میں نے میرے دادا ابو ہیں, انہوں نے میرا پرائیویٹ ہی ایڈمیشن بھجوا دیا بغیر کسی اسکول کے یا. تو پھر میں نے جب ایگزامز دیے تو الحمدللہ جب میرا رزلٹ آیا تو پھر میٹرک میں میری فرسٹ ڈویژن آئی. اور پھر میرے لیے ایک نیا چیلنج تھا کہ مطلب اب کالج کا مسئلہ تھا, میں نے کالج جانا تھا کیونکہ یہ تو گاؤں تھا اور یہاں پہ تو اسکول بھی نہیں تھا, کالج تو بڑے دور کی بات ہے. پھر میں نے کہا کہ اب تو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے لیے کیونکہ شہر میں جانا, مینیج کرنا, یہ سب بہت مشکل ہے. لیکن خیر میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری, میں نے یہاں سے جانا شروع کیا گاڑی وغیرہ لگوا کے. گھر والے ادھر سے گاڑی پہ بٹھا دیتے تھے آگے کالج میں جو ہیں. کبھی میری فرینڈز مجھے گاڑی سے اتار لیتی تھی, کبھی وہاں پہ وہ جو فیمیل گارڈز ہوتی ہیں ان کے دل میں اللہ پاک کی طرف سے ہی شاید کوئی بات آ گئی کہ انہوں نے میری ہیلپ کرنا شروع کر دی. اور اس طرح سے پھر میں نے انٹر بھی کیا, انٹر بھی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے خواجہ فرید کالج میں نے کہا کہ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے اتنے جہاں پہ چیلنجز کا سامنا کیا ہے, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے دوبارہ سے بی ایس میں ایڈمیشن لیا اور بی ایس انگلش چوز کیا میں نے. اور پھر اس میں 4 سال اب الحمدللہ مشکلات تو بہت آئی ہیں. میری اپنی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی تو بس پھر میں نے, لیکن 4 سال میرے بہت مشکل سے گزرے ہیں, لیکن الحمدللہ کہ میری اب ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میرا رزلٹ بھی آ گیا. اچھا, سب سے بڑا مسئلہ لکھنے کا ہوتا ہے. لکھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کیسے آپ کو لکھنے کا آئیڈیا آیا, کیا خیال آیا؟ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے چھوٹی سی تھی, میں نرسری میں تھی, تو میں نے اپنے منہ میں پین ڈال کے لکھنا شروع کر دیا تھا. شاید یہ اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر کوئی ایسا معجزہ تھا کہ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آیا کہ میرے منہ میں قلم کیسے گیا. لکھنے کی سپیڈ وغیرہ جو دوسرے بچے ہوتے ہیں ان کی نسبت آپ کی سپیڈ کم ہے یا زیادہ ہے؟ ان کی نسبت میری سپیڈ زیادہ ہے. اچھا, ماشاءاللہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. اچھا, کوئی جو دوسری لڑکیاں ہیں جو معذور بچی ہیں ان کے لیے کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ آپ نے اتنی ہمت کی, ہمت نہیں ہاری, محنت کرتی رہیں, جستجو کرتی رہیں, تو آپ اور جو خواتین ہیں جو معذور لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ زندگی میں ہاتھ پاؤں بہت ہی ضروری ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے. میں نے زندگی گزار کے دکھائی ہے الحمدللہ. مجھے نہیں پتا کہ زندگی آگے کتنی رہ گئی ہے, لیکن زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کا ہونا ضروری نہیں ہے. بس ایک اندر جذبہ ہو, ہمت ہو اور سپورٹ ہو پیچھے سے, تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور وہ چل پھر نہیں سکتے, آپ کوشش کریں. اگر میں ان ہاتھوں سے کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ کے اس کام میں, تعلیم میں سب سے زیادہ آپ کے گاؤں والوں نے خیال کیا, آپ کے والدین نے خیال کیا, کس نے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا, جس نے آپ کو جذبہ دیا ہو؟ سب سے پہلے جو ہے نا, مجھے سیلف موٹیویشن, میں نے خود کو موٹیویٹ کیا اور اس کے بعد جو مجھے میرے گھر والوں نے موٹیویٹ کیا. آگے مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے, ان میں کوئی جاب وغیرہ کا؟ آگے اس سے بھی بڑا امتحان جو ہے وہ CSS کرنا چاہتی ہوں میں. اچھا. اور میں نے CSS کرنا ہے اور انشاءاللہ میں نے ڈپٹی کمشنر بننا ہے. زبردست. آپ نے سنا کہ کرن اشتیاق جو ہے ڈپٹی کمشنر بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں. اللہ کرے کہ اس کا یہ خواب پورا ہو. اس کے جو والدین ہیں, جو ان کے گاؤں والے ہیں, جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے, اور ان کے جو جوش ہے, جو ان کا ولولہ ہے, اگر یہ ڈپٹی کمشنر بن جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے اعلیٰ مثال ہوگی, جس کو اور پاکستان کی ٹیم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہوگی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. پھر کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.